سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 28 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مریم سے رخصت ہو کر ہم نے پاکستانی سفارت خانے کا چکر لگایا اور پھر شیر پنجاب ریسٹورانٹ چلے گئے۔ دن کا خاصا حصہ آوارہ گردی کرتے ہوئے سپہر ہم انا پورنا ہوٹل واپس آئے اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ٹھیک 4 بجے بھارتی ملٹری اٹیچی کا فون آیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر میری کوئی اور مصروفیت نہ ہو تو کیپٹن مان کے ساتھ وہ 5 بجے مجھے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے آنے کی دعوت دے دی۔ میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا کہ کرنل آنند سے مل کر اسرائیلیوں کی ہلاکت پر اس کے رد عمل کا جائزہ لے سکوں۔ ٹھیک 5 بجے میں کافی شاپ میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی کرنل آنند آ گیا۔ اس کے ساتھ میجر باسو اور کیپٹن مان بھی تھے۔ کرنل آنند نے کہا کہ میجر باسو گزشتہ ملاقات میں تلخی کی معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میجر باسو نے کہا، مسٹر آصف، آئی ایم سوری فار مائی بیہیویئر آؤٹ دیٹ ڈے۔ یعنی مسٹر آصف، میں اس روز کے اپنے رویے پر نادم ہوں۔ دیٹس آل رائٹ، میں نے جواب دیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویٹر کو میں نے سب کے لیے کافی اور پیٹیز وغیرہ لانے کا آرڈر دیا۔ کرنل آنند نے انگریزی، ہندی اور پنجابی میں ملی جلی گفتگو شروع کی۔ مختلف موضوعات پر باتیں کرتے ہوئے کرنل آنند نے گفتگو کا رخ سکوت ڈھاکہ کی اور سیاسی لیڈروں کی طرف موڑا۔ سامعین، میں کوشش کروں گا کہ کم و بیش کرنل آنند کے الفاظ میں ہی اس شام کی گفتگو کو آپ کو سناؤں، کیونکہ اس روز زیادہ وقت وہ ہی بولتا رہا، اور جب وہ رخصت ہوئے تو میرے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے۔ کرنل آنند نے سکوت ڈھاکہ سے پہلے کے پاکستان کے سیاسی حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، مسٹر آصف، گو کہ یہ آپ کے ملک کا اندرونی معاملہ ہے جس کے متعلق اپنی رائے ظاہر کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، لیکن مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں ہمارا ملک بھی شامل تھا۔ اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کا صدر جنرل یحییٰ خان تھا، جس کی عیاشی اور شرابی کبابی ہونے کی داستانیں دنیا بھر کے اخبارات اور رسائل میں شائع ہو چکی ہیں۔ میرے پاس ٹائمز اور نیوز ورک کے وہ شمارے موجود ہیں جن میں یحییٰ خان کی رنگیلی اور الف لیلوی داستانیں چھپی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ میگزین بھیٹ کر سکتا ہوں۔ پاکستانی عوام نے اپنے دونوں بازوؤں کے الیکشن میں 2 پارٹیوں کو سب سے زیادہ ووٹ دیے، یعنی عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں اور پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں۔ دونوں پارٹیوں کے منشور میں عمرہ اور جاگیرداروں سے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر عوام کی حالت بہتر بنانے اور غریب عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان جیسی بنیادی سہولت دینے کا وعدہ تھا۔ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے اور اس پارٹی کے منشور میں علیحدگی کا اشارہ تک نہیں تھا۔ اصولی طور پر حکومت کی باغ ڈور عوامی لیگ کو سونپ دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ اس پارٹی نے صوبائی سطح پر نہیں بلکہ ملکی سطح پر الیکشن لڑا اور واضح کامیابی حاصل کی تھی، لیکن ہوا کیا؟ پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو آڑے آ گئے اور ملکی سطح کے الیکشن کو صوبائی الیکشن بنا کر ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا دیا۔ حالانکہ اگر مجیب کو حکومت دی جاتی تو وہ صرف مشرقی پاکستان کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنتا اور دونوں بازوؤں کا مشترکہ مفاد اس کے پیش نظر ہوتا، لیکن حکومت سونپنے کے بجائے اسے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لے جایا گیا۔ کیا آپ آج ڈیموکریٹک ورلڈ میں کوئی بھی ایک ایسی مثال دے سکتے ہیں جس میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو چیف ایگزیکٹو بنانے کے بجائے جیل میں ڈال دیا گیا ہو؟ کرنل آنند ذرا دیر کے لیے تھما۔ وہ اپنی گفتگو یا بہتر الفاظ میں لیکچر کا مجھ پر اثر دیکھنا چاہتا تھا، اور میری حالت ایسی تھی کہ میں سچ کی کڑواہٹ کو بڑی مشکل سے نگل رہا تھا۔ کرنل آنند اپنا لیکچر جاری رکھتے ہوئے بولا، یحییٰ خان کے اس عمل کو مشرقی پاکستان کے ووٹروں نے انتہائی سنجیدگی اور جذباتی طور پر محسوس کیا تھا۔ ہمارے لیے یہ سنہری موقع تھا اور ہم نے انہیں اس بات کا بھرپور یقین دلایا تھا کہ مشرقی پاکستان والے چاہے ہاریں یا جیتیں، حکومت ہمیشہ مغربی پاکستان والے ہی کریں گے۔ یحییٰ خان کے فوجی ہونے اور مارشل لاء کو بنیاد بنا کر ہمیں مشرقی پاکستانیوں کو پاکستانی فوج کے خلاف بھڑکانے کا بھی اچھا موقع مل گیا تھا۔
ان دنوں پاکستان میں ایسے سیاسی عجوبے ہو رہے تھے جن کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی۔ اکثریتی پارٹی کے لیڈر کو جیل میں ڈالا گیا، لاکھوں بنگالیوں یعنی مشرقی پاکستانیوں کو محض اس جرم میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بنگالی بولتے تھے۔ بھٹو کو سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا۔ یہ نیا عہدہ بھی دنیا میں پہلی بار معرض وجود میں آیا۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگوں نے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رکھا تھا۔ پاکستان کی سالمیت اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے ٹکڑے کرنے کو جب بھٹو، مجیب اور یحییٰ خان ہی در پہ تھے تو ہم کیوں خاموش رہتے؟ ہم نے تینوں کی پیٹھ تھپکی، مالی اور مادی امداد دی، اور جب ضرورت پڑی تو اپنی فوج بھی جھونک دی۔ مسٹر آصف، ذرا غیر جانبدار ہو کر سوچئے۔ مجیب کو ہم نے نہیں بلکہ یحییٰ خان نے جیل میں ڈالا تھا۔ سلامتی کونسل میں بھٹو صاحب کو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے عین اس وقت شدید فلو ہو گیا جب پاکستان بھارت جنگ فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی، اور پولینڈ کی قرارداد جس میں فوری جنگ بندی، دونوں ملکوں کی افواج کو واپس ان کی سرحدوں میں جانے اور مشرقی پاکستان کا سیاسی تصفیہ کرنے کو کہا گیا تھا، اس قرارداد کو دونوں سپر پاور یعنی روس اور امریکہ کی تائید حاصل تھی۔ اس کو ہمارے نمائندے نے نہیں بلکہ بھٹو صاحب نے پھاڑا تھا۔ حالانکہ اس قرارداد کے مطابق بھارتی افواج کو جو ڈھاکہ کے مضافات میں پہنچ چکی اور یقینی فتح سے ہمکنار ہونے والی تھی، واپس بھارتی سرحدوں میں لوٹنا پڑتا، جبکہ پاکستانی افواج مشرقی پاکستان میں ہی رہتی۔ مغربی پاکستان کا 5,000 مربع میل کا علاقہ بھی پاکستان کو واپس مل جاتا۔ پاکستانی افواج کو ہتھیار ڈالنے نہ پڑتے اور نہ ہی 90,000 جنگی قیدی بنتے۔ بھٹو نے یہ سب ذلت و خواری منظور کر لی۔ کس لیے؟ صرف مغربی پاکستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کی خواہش میں؟ مسٹر آصف، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیڈروں کو جب اپنی کرسی ڈگمگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسے سہارا دینے کے لیے پاک بھارت جنگ کی باتیں شروع کر کے عوام کی توجہ ملکی مسائل سے ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ پاکستان اور بھارت کو آزادی ملے آج 28 سال ہو چکے ہیں۔ ہمارے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ وہ سورگ باش ہوئے تو لال بہادر شاستری دوسرے پردھان منتری بنے۔ انہوں نے پنڈت جی کی ملکی سیوا کو بہت سراہا اور کہا کہ وہ پنڈت جی کے ٹریکس پر ہی بھارت کی سیوا کریں گے، اور یہی الفاظ شریمتی اندرا گاندھی نے لال بہادری شاستری کے مرنے کے بعد پردھان منتری بن کے شاستری جی کے متعلق کہے۔ ہمارے ملک میں ان 28 برسوں میں 3 حکومتیں بدلیں، اور وہ بھی پردھان منتریوں کے سورگباش ہونے کی وجہ سے۔ اس دوران آپ کے ملک میں 11 حکومتیں بدلیں۔ ہر حکومت کا تختہ الٹا گیا، ہر نئے اقتدار سنبھالنے والے نے پچھلے کو کوسا، انہیں بے حد برا بھلا کہا اور ان پر ملک دشمنی کے بدترین الزامات لگائے۔ ہمارے اور آپ کے لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ اپنی ذاتی کمزوریوں کے باوجود ہمارے لیڈر اپنے ملک کے وفادار ہیں، جبکہ آپ کے لیڈر اپنے ملک کے بھی وفادار نہیں۔ اگر ہمیں مجیب اور بھٹو کی آشیرواد میسر نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی جنگ میں نہ کودتے۔ ہم پاکستانی افواج کی دلیری اور حب الوطنی سے سن 65 کی جنگ میں بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ہمیں علم تھا کہ پاکستانی فوج کٹ تو سکتی ہے لیکن پیٹھ نہیں دکھا سکتی۔ یہ صرف آپ کے مقبول ترین لیڈروں کی تھپکی اور سبز جھنڈی تھی جس نے ہمیں پاکستان کی سیاسی بے چینی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ کرنل آنند اور اس کے ساتھیوں سے میری گفتگو کافی دیر جاری رہی۔ جب وہ رخصت ہوئے تو میرے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے تھے جسے میں آج تک اپنے دل و دماغ سے کھرچ نہ سکا۔ شاید سامعین اس سوال کا مناسب جواب دے سکیں۔ کافی شاپ میں کافی دیر تک بیٹھا بھارتی فوجی افسران سے آج کی گفتگو کے متعلق سوچتا رہا۔ کرنل آنند نے دراصل گزشتہ ملاقات کے دوران میری کہی ہوئی باتوں کا آج جواب دیا تھا۔ سکوت ڈھاکہ سے پہلے پاکستان کے سیاسی حالات، ہمارے لیڈروں کی خود غرضی اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ان کی سازشوں جن کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا، اس کو دہرا کر کرنل آنند نے مجھے بلکہ پوری پاکستانی قوم کو آئینہ دکھایا تھا۔ اس نے سب کچھ 100% صحیح کہا تھا۔ کسی حقیقت کو محض اس لیے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ وہ دشمن کے منہ سے نکلی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ بھارت کو خود ہم نے یہ موقع فراہم کیا کہ ان حقائق کی روشنی میں ناپختہ ذہن یعنی امیچور برینز نوجوان کی برین واشنگ کرے،
جس میں وہ 100% کامیاب رہا۔ بھارت نے پاکستانی جوانوں کی برین واشنگ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھا اور آج سن 1999 میں بھی پاکستان کے داخلی انتشار، سیاسی کمزوری اور اپنے مضبوط پراپوگنڈا کے باعث وہ اس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ سن 65 کی پاکستان بھارت جنگ میں یکجان ہو کر لڑنے والی قوم آج بیسیوں سیاسی، مذہبی اور لسانی جماعتوں میں بٹ چکی ہے۔ سب کا اپنا اپنا علیحدہ راستہ ہے۔ ان میں نفرت کی دیواریں اتنی اونچی ہو چکی ہیں کہ انہیں ان دیواروں کے پار کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی، لسانی اور مذہبی اختلافات کو دشمن نے اتنی ہوا دی ہے کہ آج پاکستانی مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور اس حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں کہ ان کی شناخت پاکستان ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان ہی نہ رہا تو ان کی شناخت بھی باقی نہ رہے گی۔ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ بھارت میں ڈی ایم آئی کی قید کے دوران مجھ سے ایک بار بھی مجھ سے میرا مسلک، سیاسی نظریات اور آبائی وطن یا صوبے کا نہیں پوچھا گیا۔ مجھ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے میرا صرف پاکستانی اور مسلمان ہونا ہی کافی تھا۔ آج پاکستانی قوم کے بیشتر افراد مسئلہ کشمیر کو ایک ڈیڈ ایشو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بھارتی پراپوگنڈے کا کمال ہے، ورنہ اگر کشمیر ایک ڈیڈ ایشو ہوتا تو سن 48 میں مقبوضہ کشمیر میں تعینات 20,000 بھارتی فوج کی تعداد آج بڑھ کر 7 لاکھ نہ ہوتی۔ کرنل آنند اس ملاقات کے بعد کئی مرتبہ مجھے ملنے آیا۔ ہر ملاقات میں اس کی باتیں میں خاموشی سے سنتا رہا اور اگر جواب دیتا بھی تو انتہائی مختصر اور اس کی موقع کے مطابق۔ کرنل آنند سمجھ رہا تھا کہ میری خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی برین واشنگ کے زیر اثر آ چکا ہوں، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بولے تاکہ میں بھارتی پراپوگنڈے کی وسعت اور گہرائی کے آخری سرے تک پہنچ سکوں۔ کرنل آنند سے ہر اپنی ملاقات کی تفصیلی رپورٹ میں اپنے سفارت خانے اور محکمے کو باقاعدگی سے بھیجتا تھا۔ ایسی ہی ایک ملاقات کے دوران کرنل آنند نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس کے دلائل سے خاصا متاثر ہو چکا ہوں، ایک قدم آگے بڑھایا اور مجھ سے پوچھا کہ بھارتی سفارت خانے میں ہم نے کن لوگوں کو پلانٹ کر رکھا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ باحیثیت ملٹری اٹیچی کے اس کے فرائض میں شامل ہے کہ اپنے سفارت خانے کو ایسے لوگوں سے پاک رکھے اور یہ میرا اس پر ذاتی احسان ہوگا اگر میں اس معاملے میں اس کی مدد کروں۔ ہوٹل میں پہلی ملاقات کے دوران میں نے کرنل آنند اور اس کے جونیئرز پر ان کے سفارت خانے، ڈی ایم آئی اور تینوں افواج کے ہیڈ کوارٹرز میں لیکیج اور پاکستانی پے رول پر کام کرنے والوں کا ایسا مدلل ذکر کیا تھا کہ انہیں میری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ ویسے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ کسی راہ چلتے کو آپ اگر یوں ہی کہہ دیں کہ تمہاری قمیض یا شلوار پھٹی ہوئی ہے تو وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ضرور ضرور اپنے لباس کو چیک کرے گا۔ میں جانتا تھا کہ میری اس روز کی گفتگو ضائع نہیں گئی اور ان تمام محکموں میں جن کی میں نے نشاندہی کی تھی یقیناً سراسیمگی پھیل چکی ہوگی اور ان جگہوں پر کام کرنے والا ہر شخص دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا۔ میں نے کرنل آنند کو کہا، "دس از ٹو ارلی ٹو ٹچ دس سبجیکٹ"، یعنی اس موضوع کو اس وقت چھیڑنا بہت قبل از وقت ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، "کرنل تم ہی پہل کر دو تاکہ میں تمہارے زیر احسان آ جاؤں۔ اس ہوٹل میں تمہارا پلانٹڈ آدمی کو اگرچہ میں پہچان چکا ہوں اور اس کا میں برا حشر کرنے والا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے اس کا نام سن کر مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ تم مجھ سے سچائی اور دیانتداری سے میل ملاقات بڑھا رہے ہو، جو آگے جا کر اعتماد کا وہ مقام بھی حاصل کر سکتی ہے جہاں میں تم کو ایسے سربستہ راز بھی بتا دوں جنہیں سن کر تم انگشتے بدنداں رہ جاؤ۔ لیکن ہمارا تو کوئی آدمی بھی اس ہوٹل میں نہیں ہے"۔ کرنل آنند نے جواب دیا، "اتنی معمولی بات کو جسے میں جان بھی چکا ہوں، اگر تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تم سے اس بارے میں مزید بات نہیں کروں گا، لیکن تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اس آدمی کو پہچان چکا ہوں، اس کے بے جان جسم کا تحفہ تمہیں ضرور بھیجوں گا"۔ میں نے لاپرواہی برتتے ہوئے کرنل آنند کو جواب دیا۔ کرنل آنند نے سربستہ رازوں تک پہنچنے کی سیڑھی پر پہلا قدم ہی الٹا پڑتے دیکھا تو فوراً پینترا بدل کر بولا، "بہت ممکن ہے کہ میری لا علمی میں میجر باسو نے یہ کام کیا ہو۔ مجھے بھگوان کی سوگند ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اس بارے میں پوری جانکاری کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ ابھی کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھانا، کل شام تک تمہیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے گی
اور اگر میجر باسو نے کوئی آدمی اس کام کے لیے انگیج کر رکھا ہے تو اسے فوراً ہٹا دیا جائے گا۔ کرنل آنند میرے تحفہ بھیجنے کی دھمکی سے بھی گھبرا گیا تھا۔ اس کی باتوں سے میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ ہوٹل میں ضرور کوئی آدمی پلانٹ کیا گیا ہے۔ میں نے تو اندھیرے میں تیر چلایا تھا لیکن وہ ٹھیک نشانے پر جا کر لگا۔ کرنل آنند کے جانے کے بعد میں ٹہلتے ٹہلتے ہوٹل کے ٹیلی فون آپریٹر کے کمرے میں گیا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے اسے 500 روپے دیے اور کہا کہ مجھے امریکیوں کے ہلاک ہونے والے دن بعد دوپہر کی جانے والی تمام آؤٹ گوئنگ کالز اور کرنے والوں کی لسٹ چاہیے۔ روپے میں بڑی کشش ہے۔ آپریٹر نے پیسے جیب میں رکھے اور اس روز رات کے 12 بجے تک کی جانے والی کالوں کی لسٹ، جس میں کال کرنے والوں کے کمروں کے نمبر اور ہوٹل اسٹاف کے نام جنہوں نے اس روز فون کیے تھے اور تمام کالوں کے نمبر درج تھے، مجھے دے دی۔ اس کی ڈیوٹی سیکنڈ شفٹ میں بعد دوپہر سے رات 12 بجے تک تھی۔ میں نے اسے یہ لسٹ اگلے روز اس کی ڈیوٹی کے دوران لوٹانے کا وعدہ کیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بھارتی سفارت خانے کے نمبر میں نے ڈائریکٹری سے نکالے اور لسٹ سے ملانے لگا۔ اس روز دوپہر سے لے کر رات 11 بجے تک بھارتی سفارت خانے کو 3 فون کیے گئے تھے، اور یہ فون کسی گیسٹ نے نہیں بلکہ ہوٹل کے ایک ملازم نے کیے تھے جو ہاؤس کیپنگ میں ملازم تھا۔ یہ معلومات مجھے دوسرے روز ملی۔ اس کی ڈیوٹی سیکنڈ شفٹ کی تھی۔ سیکنڈ شفٹ کے دوران میں نے اس کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں آیا، اور میرے کھٹمنڈو میں قیام کے آخری دن تک نہ تو وہ ڈیوٹی پر آیا اور نہ ہی اپنے واجبات لینے کے لیے اس نے ہوٹل انتظامیہ سے رابطہ کیا۔ کرنل آنند سے اگلی میٹنگ کے دوران میں نے کہا کہ تم نے مجھے تحفہ بھیجنے کی زحمت سے بچا لیا اور اس ہاؤس کیپنگ کے ملازم کی جان بھی بچ گئی۔ تو کرنل آنند نے کھسیانے لہجے میں جواب دیا کہ ہماری اتنی تعریف تو کرو کہ بعض باتوں میں ہم بہت تیز ہیں۔ میں کھٹمنڈو میں رہتے ہوئے بہت تنگ آ چکا تھا۔ پاکستان جانے والی ہر ڈاک میں بلا ناغہ اپنے محکمے سے درخواست کرتا تھا کہ مجھے واپس آنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہر بار مجھے یہی جواب ملتا کہ تمہیں جلد ہی واپس بلا لیا جائے گا۔ لیکن اس جلد میں دنوں سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے بنتے جا رہے تھے۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ دشمن کا میرے گرد گھیرا روز بروز تنگ ہو رہا تھا۔ میری کیفیت بالکل اس بھیڑیے جیسی تھی جو شکاری کتوں کے گھیرے میں آ چکا ہو۔ بھیڑیے کے خوف سے کتے قریب بھی نہیں آتے اور اس امید پر بھاگنے کی راہ بھی نہیں دیتے کہ بھیڑیا کسی جانب سے ذرا غافل ہو تو وہ یک بارگی اس پر حملہ کر دیں۔ میں چومکھی جنگ لڑ رہا تھا اور میرا حوصلہ اور قوت مدافعت روز بروز کم ہو رہی تھی۔ صرف مریم تھی جو ان حالات میں مجھے حوصلہ دیتی، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مجھے درپیش خطرات سے وہ خود اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہی ہے۔ مجھ سے ذہنی وابستگی، ہم آہنگی اور چاہت کے علاوہ مریم کو میرے بغیر اپنا مستقبل بالکل تاریک دکھائی دیتا تھا۔ صرف ایک اور چائنیز فیملی کھٹمنڈو میں رہتی تھی جو غیر مسلم تھی۔ مریم کے والدین کھٹمنڈو میں آ کر آباد تو ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیٹی کا مستقبل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ 26 برس کی عمر ہونے کے باوجود اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ کھٹمنڈو میں صرف ایک نمایاں مسلم خاندان تھا جو کشمیر سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوا تھا۔ وہ لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ اس پرمنظر میں مریم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی بھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور والدین کے بعد اسے اکیلے ہی ریسٹورانٹ چلانا اور زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا ہوگا، اپنی ذات میں خود اعتمادی، جرأت اور حوصلہ پیدا کر لیا تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد اسے پھر گھریلو زندگی گزارنے کے آثار نظر آنے لگے اور اس کی نسوانیت جسے اس نے سلا دیا تھا پوری شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ اس کا میرے ساتھ والہانہ پن روز بروز بڑھتا جا رہا تھا اور وہ میری سلامتی کے لیے مجھ سے زیادہ متفکر رہتی۔ میں بھی ایک پرسکون اور نئی زندگی گزارنے کے لیے بےتاب تھا۔ اسی لیے جب میری محکمانہ ڈاک میں ہر بات بہت جلد کی خوشخبری ملتی تو میں بھنا اٹھتا۔ دن یوں ہی بے کیفی کے عالم میں گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران مجھ سے ملنے کے لیے کئی بار مہاجروں کے نمائندے آئے۔ اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کے علاوہ ایک بار دبی زبان میں انہوں نے مجھے بتایا کہ جو مہاجر افغان ایئر کے جہازوں سے عنقریب پاکستان پرواز کرنے والے ہیں وہ بیک وقت خوشی اور پریشانی کی حالت سے دوچار ہیں۔ انہیں پاکستان جانے کی خوشی کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی بھی ہے کہ پاکستان پہنچتے ہی انہیں رہائش اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے روپیہ درکار ہوگا جو ان کے پاس نہیں ہے۔ یہاں کھٹمنڈو میں تو 2 وقت کی روٹی کی فراہمی کے لیے وہ اسٹریٹ ہاکر بن کر مختلف جگہوں پر اشیاء بیچ کر جیسے تیسے زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔
نیپالی دکاندار انہیں ادھار پر فروختگی کے لیے سامان بھی دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان پہنچنے کے بعد انہیں آگے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ سفارت خانہ بھی اس مسئلے پر بالکل خاموش ہے اور کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروا رہا۔ مہاجرین کے اس مسئلے کو میں نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہر پرواز پر روانگی سے پہلے ہر مہاجر کنبے کو دینے کے لیے میں نے 3,000 پاکستانی روپیوں کو لفافے تیار کر رکھے ہیں۔ یہ رقم گو کہ ان کی ضروریات کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن انہیں فوری پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ میرے اس انتظام سے مہاجر نمائندے بہت خوش ہوئے۔ میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان جانے والے سارے مہاجروں کو یہ بات بتا دیں اور یہ بھی کہیں کہ پاکستانی حکومت اور عوام بھی ان کی بے سر و سامانی سے غافل نہیں اور وطن پہنچنے پر انہیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ پاکستانی مہاجروں کے ایک گروپ نے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وہ مہاجر تھے جو بیر گنج سے لے کر کھٹمنڈو کے نواحی قصبات اور دیگر شہروں میں مقیم تھے۔ سفارت خانے نے صرف اپنے نوٹس بورڈ پر فلائٹ شیڈیول اور ان پروازوں پر جانے والے مہاجروں کی لسٹ لگائی تھی، اور یہ احکامات بھی تھے کہ اگر ایک مقررہ تاریخ تک لسٹ میں درج مہاجروں نے سفارت خانے میں رپورٹ کر کے فائنل کنفرمیشن نہ کروائی تو ان کی جگہ دوسرے مہاجروں کو ان پروازوں پر بھیج دیا جائے گا۔ میں سمجھتا تھا کہ اس میں نہ تو سفارت خانے کا کوئی قصور تھا اور نہ ہی مہاجروں کا۔ ان پروازوں پر جو پہلے ہی ہاف لوڈ اور جہاز کی پیسنجر کیپیسٹی سے آدھے مسافر لے کر جاتی تھیں، ان کی محدود نشستوں کو بھی خالی تو نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ سفارت خانے میں ان مہاجروں نے اپنے رابطے کے لیے اپنا کوئی ایڈریس بھی نہیں چھوڑا تھا جس پر سفارت خانہ انہیں بذریعہ ڈاک ہی مطلع کر سکتا۔ مہاجر اپنی جگہ سچے تھے کہ وہ ایسے قصبوں میں اور ایسی غیر نمایاں جگہوں پر رہتے تھے جہاں ڈاک کا ملنا ناممکن تھا۔ کھٹمنڈو جیسے مرکزی شہر اور دارالحکومت میں ڈاک کا اتنا ناقص نظام تھا کہ ڈاک لینے کے لیے ڈاک خانے جانا پڑتا اور میزوں پر بکھرے ہزاروں خطوط میں سے اپنے خط تلاش کرنے پڑتے تھے۔ مہاجرین کے مظاہرے کی بات سن کر میں خاموش رہا، کیونکہ خاموش رہنے کے سوا میں کر بھی کہہ سکتا تھا۔ کھٹمنڈو میں مجھے میرے محکمے نے ایک نہایت محدود ٹارگٹ دیا تھا۔ میں اگر صرف اسی تک محدود رہتا تو میرا کام صرف رپورٹس بھیجنے اور سفارت خانے کو اطلاع دینا تھا۔ یہ تو کھٹمنڈو میں مہاجروں کی بے بسی اور بھارتی سازشوں کے بچھے ہوئے ان گنت جال دیکھ کر میں اس جھنجھٹ میں کود پڑا تھا۔ مہاجروں کو تو میں نے ان جالوں سے خاصی حد تک نکال لیا تھا، لیکن خود ان میں پھنس گیا۔ پاکستانی سفارت خانہ الگ میرا مخالف ہو رہا تھا۔ کسی طرف سے بھی کوئی مجھے مدد یا کمک ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ چینی دوست بے شک میری حفاظت کے لیے موجود تھے اور میرے کہنے پر وہ بڑے سے بڑا جوخم کام کرنے کو تیار تھے، لیکن بھارتی سازشوں کو سمجھنا، ان سے نبٹنا اور ان کا توڑ کرنا میرے چینی دوستوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ سارا بوجھ مجھے اکیلے ہی اٹھانا پڑ رہا تھا۔ انہی دنوں ایک شام جب میں ہوٹل کی لابی میں مہاجر نمائندوں سے بات چیت کر رہا تھا، کیپٹن مان خلاف توقع اکیلا آ کر کافی شاپ میں چلا گیا اور ویٹر کے ہاتھ ایک چٹ مجھے بھیجی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ایک فوری اہمیت کے معاملے پر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ مہاجروں سے معذرت کر کے میں اس کے پاس گیا تو بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں وہ بغیر کسی تمہید کے بولا، آپ کی وین میں بم نصب کیا گیا ہے جو گاڑی سٹارٹ کرتے ہی پھٹ جائے گا۔ مجھے جوں ہی معلوم ہوا میں آپ کو بتانے کے لیے بھاگا آیا۔ میں نے آرسنل اور اسلحہ ڈمپ کرنے کے علاوہ بم ڈسپوزیبل کی ٹریننگ بھی لی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بم نکال کر اسے ڈیفیوز کر سکتا ہوں۔ میں حیران تھا کہ میرے دشمنوں میں سے یہ ایک بھارتی سفارتکار ایکا ایکی کیوں کر میرا اتنا ہمدرد بن گیا کہ میری جان بچانے کے لیے اپنے ملک سے غداری پر بھی آمادہ ہو گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چلو اور بم نکالو۔ وہ میرے ساتھ وین کی طرف آیا اور مجھے قدرے فاصلے پر کھڑا ہونے کا کہہ کر وین کے نیچے چلا گیا اور 5-6 منٹ میں ایکسپلوژیو سٹکس یعنی بارودی سلاخوں کا بنا ہوا بم اور اس کے ساتھ لگی تاروں کو لے کر باہر آ گیا۔ چھوٹا کٹر وہ اپنے ہمراہ لایا تھا۔ اس نے تاروں کو بم سے علیحدہ کیا اور بولا، اب یہ محفوظ ہے۔ بم کو چھپانے کے لیے اس نے مجھ سے کپڑا مانگا اور فوراً ہی بولا، اب تو یہ بے ضرر ہو چکا ہے، میں اسے کوٹ کی جیب میں ہی ڈال لیتا ہوں۔ مجھے یہاں سے فوری واپس جانا چاہیے تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ اس نے بم جیب میں ڈالا۔ اتنی دیر میں میں نے تاریں اٹھائیں اور ان کا گچھا بنا لیا۔ کیپٹن مان نے مجھ سے تاریں مانگی تو میں نے کہا، تم ان کا کیا کرو گے؟ انہیں میرے پاس رہنے دو۔ تاریں میں نے اپنی جیب میں ڈال لیں اور کیپٹن مان کا شکریہ ادا کیا۔ مان گھبرایا ہوا تھا، وہ تیزی سے پارکنگ سے باہر چلا گیا اور میں خیالوں کے ہجوم میں گھرا لابی میں واپس آ گیا۔
مہاجر نمائندوں کو میں نے جلد ہی رخصت کر دیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری وین میں بم کس نے اور کیسے لگایا۔ میرے ظاہری دشمنوں میں تو بھارتی سفارت خانہ اور ان کے حواری ہی تھے۔ اگر یہ کام ان کا تھا تو کیپٹن مان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مجھے بچانے کے لیے آگے آتا؟ اگر یہ کسی دوسرے کی کارروائی تھی تو کیپٹن مان کو اس کی اطلاع کیسے ملی؟ اس کا اپنے ہمراہ کٹر لانا بھی اس بات کی دلیل تھی کہ اسے 100% یقین تھا کہ بم وین میں لگا ہوا ہے۔ بم کی نوعیت اور ساخت کا اگر اسے علم نہیں تھا تو یہ ٹائم بم بھی ہو سکتا تھا، جسے ڈیفیوز کرنے کے لیے پیچ کس کے علاوہ کئی مختلف ٹولز درکار تھے۔ اس نے کافی شاپ میں یقینی طور پر یہ کیسے کہا تھا کہ وین اسٹارٹ کرتے ہی بم پھٹ جائے گا؟ مجھے یوں محسوس ہوا کہ بم پلانٹ کرنے کا یہ واقعہ سازش در سازش ہے۔ میں نے تاروں کا گچھا نکالا، ڈبل تاریں دونوں طرف سے کٹی ہوئی تھیں۔ بم کے ساتھ لگی تاریں تو کیپٹن مان نے میرے سامنے کاٹی تھی، لیکن کرنٹ والی تاروں کے ساتھ لگی بم کی تاریں بھی کٹی ہوئی تھیں۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وین کی بیٹری کرنٹ والی تاروں کے ساتھ بم کی تاروں کا کچھ حصہ ضرور لگا ہونا چاہیے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے تاریں چیک کرنا اگلی صبح تک ملتوی کر دیا اور مریم کو فون پر کہا کہ آج وہ ہوٹل آ جائے کیونکہ وین کے انجن میں کچھ خرابی ہے۔ میں نے اس سے یہ بات اس لیے چھپائی کیونکہ میں اسے مزید سراسیمہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح میں وین کو ایک سروس اسٹیشن پر لے گیا۔ وین سروس بھی کروائی اور لفٹ پر چڑھی وین کے نیچے کا اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ وین کا نچلا حصہ لوہے کی ایک بڑی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا اور سوائے ریڈیئیٹر کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی تار دکھائی دی۔ سروس کے دوران ہی میں نے انجن کا بھی اچھی طرح سے جائزہ لیا۔ انجن میں بھی ایسی کوئی تار دکھائی نہ دی جس سے بم والی تاروں کا کوئی ٹکڑا منسلک ہو۔ مجھے ساری گیم سمجھ میں آ گئی۔ کیپٹن مان بارودی سلاخیں نہیں بلکہ ان کی ڈمی ہمراہ لایا تھا، جس نے اسے اسی طرح کوٹ کے جیب میں چھپا کر لایا جیسے واپسی پر لے گیا۔ وین کے نیچے گھس کر اس نے جیب سے ڈمی نکالی، باہر نکل کر مجھے دکھائی اور کوٹ کی جیب میں ڈال کر رفو چکر ہو گیا۔ یہ مجھے ہراساں کرنے کی ایک ناکام اور کمزور کوشش تھی۔ میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے ان کی کسی گاڑی میں اصل دھماکہ کروں گا۔ اس واقعے کے تیسرے دن ہی کرنل آنند اور کیپٹن مان میرے پاس آئے۔ گو کہ کیپٹن مان نے مجھے بم کی بات صرف اپنے تک محدود رکھنے کو کہا تھا، لیکن کرنل آنند نے کافی شاپ میں بیٹھتے ہی کہا، آصف، دیکھو تمہاری جان بچانے کے لیے مان نے اپنی ملازمت اور اپنا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا۔ تم یقین نہیں کرو گے کہ جب ہم سفارت خانے کے غیر پنجابی لوگوں سے بات کرتے ہیں تو فخریہ تمہارا ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہوا کہ جو آصف پاکستانی ہے لیکن اس نے اپنی جرأت مندانہ کارناموں سے پنجابیوں کا نام روشن کر دیا ہے۔ پنجابی چاہے بارڈر کے دوسری جانب کا ہو یا ہماری طرف کا، جب کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ کرنل آنند نے اب میری باقاعدہ برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ گزشتہ ملاقاتوں کے دوران میں زیادہ تر خاموش رہتا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ میری خاموشی سے اس نے یقیناً نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ اس کی گفتگو مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ بم کے ڈرامے کے بعد یہ اس کا اگلا قدم تھا کہ مجھ سے اپنی ہمدردی کی وجہ پنجابی ہونا بتائی اور غیر محسوس طور پر میرے ذہن اور خیالات کو بدلے۔ ادھر میرے ذہن میں کبھی پاکستان سے ہٹ کر صوبائی یا لسانی بنیادوں پر سوچ کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔ میری نگاہ میں پاکستان کی سرحدوں کے اندر کوئی اور لکیر نہیں تھی۔ ایک آنند تو کیا، ہزاروں آنند بھی آ جاتے اور میری برین واشنگ کرتے تو ان کی ساری کوشش مجھ پر اثر کیے بغیر یوں گزر جاتی جیسے بارش میں برساتی پر سے بارش کی بوندیں گزر جاتی ہیں۔ میں کرنل آنند اور کیپٹن مان کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا گیا تاکہ وہ پورے طور پر کھل کر میرے سامنے آ جائیں۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ افغان ایئر کا جہاز پہلی پرواز کے لیے آ گیا۔ مریم اور میں جہاز پہنچنے سے پہلے ہی ہوائی اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ ہوائی اڈے پر عجیب گہما گہمی تھی۔ جانے والے مہاجروں کے چہروں سے خوشی اور مسرت پھوٹ رہی تھی اور انہیں رخصت کرنے والے اپنی حسرت و یاس کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہم امیگریشن کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور کلیئرنس ملتے ہی انہیں خیریت سے پاکستان پہنچنے کی دعاؤں کے ساتھ روپیوں کا لفافہ تھماتے جاتے۔ سفارت خانے کا نچلے درجے کا ایک ملازم بھی وہاں موجود تھا اور بڑی بیزاری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں افغان ایئر دنیا کی گھٹیا ترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی۔ ان پروازوں کے لیے یو این او نے معقول معاوضہ پر ان کے جہاز چارٹر کیے تھے۔ اس کے باوجود ان کے عملے کی فرعونیت عروج پر تھی۔
مہاجروں کے سامان کو وہ اس بے دردی سے اٹھا کر پھینکتے اور لے جانے سے انکار کر رہے تھے جیسے یہ پروازیں وہ مفت میں چلا رہے ہوں۔ دوسری طرف مہاجروں نے بھی انتہا کر دی تھی۔ گھر کے جھاڑو تک وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ سامان انہوں نے اس طرح باندھا ہوا تھا جیسے جہاز پر نہیں، کسی بیل گاڑی پر سفر کرنے والے ہوں۔ کسی دل جلے مہاجر نے، جس کا نام شاید اس پرواز میں شامل نہیں تھا، ایک کاغذ پر جلی حروف میں خوش رہو اہل وطن، ہم تو سفر کرتے ہیں لکھ کر جہاز پر چسپاں کر دیا تھا۔ سفر یہ اردو والا نہیں، انگلش والا سفر تھا۔ ان دنوں ہوائی اڈے پر سیکیورٹی کا نظام برائے نام ہی تھا۔ الوداع کہنے والے جہاز کے بہت قریب بلا روک ٹوک چلے جاتے تھے۔ جہاز کا عملہ محض زیادہ پروازوں کے بہانے یو این او سے روپیہ بٹورنے کے لیے آدھی خالی سیٹوں کے ساتھ پرواز کرتا تھا، جبکہ دوسری ایئر لائنز والے فل لوڈ کے ساتھ اڑتے تھے۔ شروع کے ہفتوں میں 2 اور بعد میں ہر ہفتے 3 پروازیں ہو گئیں۔ یہ سن 1975 کے مارچ کا مہینہ تھا۔ ایک طرف مہاجروں کی پاکستان روانگی شروع ہو چکی تھی، دوسری طرف ہر روز 5-10 نئے مہاجر کھٹمنڈو پہنچ رہے تھے۔ بنگلہ دیش سے نکلنے کے بعد کم و بیش 4 سال کا عرصہ نامعلوم انہوں نے بھارت میں کیسے گزارا ہوگا، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اس تمام عرصے میں بھارتی جاسوسی ایجنسیوں اور پولیس سے ان کا کبھی بھی پالا نہ پڑا ہو، اور کھٹمنڈو آتے ہوئے اسٹیمر پر چڑھتے ہوئے بھی سی بی آئی والوں کی نظروں سے وہ بچ گئے۔ اتنے سارے اتفاقات کسی ایک کے ساتھ پیش آنا تو ممکن ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ نہیں۔ ہر نئے مہاجر کی آمد پر میرے شک و شبہات میں مزید اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ پروازیں جاری تھیں کہ مجھے پاکستان سے آنے والے محکمے کی ڈاک میں ایک ہدایت نامہ اور ایک شخص کی 2 تصاویر ملی۔ ہدایت نامے میں لکھا تھا کہ یہ شخص ڈی ایم آئی کا تجربہ کار جاسوس ہے، اس نے جسمانی طور پر مسلمان دکھائی دینے کے تقاضے بھی پورے کر رکھے ہیں۔ 2 خاصی خوبصورت اور پڑھی لکھی عورتیں جو تربیت یافتہ بھارتی جاسوس ہیں، اس کے ہمراہ بحیثیت بیوی اور بیٹی کے ہم سفر ہوں گی۔ تمہارے متعلق تمام تفصیلات ان کو ڈی ایم آئی نے مہیا کر دی ہیں، اور تمہیں دیکھتے ساتھ ہی یہ تمہیں پہچان جائیں گے۔ بہاری جاسوس حلیہ بدلنے کا ماہر ہے، اور کبھی کلین شیو، کبھی نکلی داڑھی لگا کر، کبھی پاجامہ قمیض اور کبھی 3 پیس سوٹ پہن کر ہر بار نیا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی شکل و صورت نہ بالکل بہاری ہے اور نہ بنگالی، اور نہ ہی یہ پورا پنجابی یا پٹھان لگتا ہے۔ یہ تینوں عنقریب کھٹمنڈو پہنچنے والے ہیں۔ ہدایت نامے کے آخر میں لکھا تھا، "گیو دم اے گڈ ٹریٹ"۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری واپسی کو بہت جلد کہہ کر مجھے ٹرخا دیا گیا تھا۔ بہت جلد پڑھ کر مجھے اتنا غصہ آیا کہ ایک بار تو یہ سوچ بھی آئی کہ اب میں انہیں ٹرخانا شروع کر دوں، لیکن اس سوچ کو اس خیال نے فوراً ہی ختم کر دیا کہ میں افراد کے مفاد کے لیے نہیں، بلکہ وطن کی محبت اور آبرو کے لیے آگ کے سمندر میں کودا تھا۔ خدا وطن کو قائم و دائم و سلامت اور پائندہ رکھے۔ حکومتیں اور اچھے برے افراد تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کھٹمنڈو میں مجھے مزید رکھنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی ایک ایسا شخص ہو جو میرے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنا چاہتا ہو۔ وہ شخص میرے لیے چاہے کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا یہ عمل بھی وطن کی محبت کی خاطر ہی ہے، کیونکہ اسے مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں۔ میں نے بھی بھارت اور کھٹمنڈو میں خون کی جو ہولی کھیلی تھی، وہ کسی سے ذاتی دشمنی کے لیے نہیں، بلکہ وطن دشمنوں کے ساتھ کھیلی تھی۔ اپنے وطن کی محبت میں، انسانی سوچ میں اگر ذرا سا بھی ذاتی مفاد شامل ہو جائے تو وہ وطن پرستی کو غداری میں بدل دیتا ہے۔ وطن پرستوں کو اس وادی میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے مریم کو اس آنے والی نئی تکونی مصیبت کے متعلق بتایا۔ اس تکون میں چونکہ 2 عورتیں بھی شامل تھیں، اس لیے مریم نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اسے بھی کسی حد تک ان سے نبٹنے میں حصہ لینے دوں گا۔ میں نے یہ وعدہ محض اس حد تک کیا تھا کہ وہ ان سے الجھنے میں کبھی کبھار میرے ہمراہ رہے گی، ورنہ میں بخوبی جانتا تھا کہ ڈی ایم آئی کا جو کارکن اس حد تک کمیٹڈ ہو کہ اپنے دھرم کے خلاف مسلمان دکھائی دینے کے لیے جسمانی تبدیلی بھی کروا لے، اور تجربہ کار اتنا ہو کہ ہر بحروب دھار سکے، اس کا جوشیلی لیکن سیدھی سادی مریم بھلا کیا مقابلہ کر سکے گی۔ غرض یہ کہ میں نے ان تینوں کے استقبال اور گڈ ٹریٹ کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ میں نے محسن اور نئے شادی شدہ لڑکوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر نئے آنے والے مہاجر کے متعلق مجھے مکمل معلومات دیں۔ ادھر سفارت خانے میں سفیر صاحب کے ذریعے میں نے گزشتہ 2 ماہ میں رجسٹر ہونے والے نئے مہاجروں کی مکمل لسٹ بھی لے لی۔ یہ عین ممکن تھا کہ وہ جاسوس پہلے ہی کھٹمنڈو پہنچ چکے ہوں،
اور بحیثیت ایک کنبے کے یا علیحدہ علیحدہ طور پر رجسٹریشن بھی کروا لی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بھارتیوں کی حیثیت سے کھٹمنڈو آ چکے ہوں اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں کہ پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن کروا کر اور اہلکاروں کی مٹھی گرم کر کے انہی پروازوں پر پاکستان چلے جائیں۔ ان کی منزل بہر طور پاکستان تھی اور صرف کھٹمنڈو میں ان کا مہاجر بن کر قیام کرنا ان کی بتائی گئی اہلیت سے بہت کم تر درجے کا کام تھا۔ میں نے پاکستان سے آنے والے ہدایت نامے کو کئی بار پڑھا۔ اتنی مفصل ہدایات اور تینوں جاسوسوں کی تفصیلات اور تصاویر بھیجنے کا مطلب تھا کہ میرے محکمے کا رابطہ ڈی ایم آئی کے کسی ایسے اہم رکن سے ہو چکا تھا جس نے انہیں اس قدر مفصل تفصیلات مہیا کی تھیں۔ دوسری بات جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ نارمل پروسیجر کے مطابق یہ معلومات بھارت سے پاکستان پہنچنے، ان کے انالیسس یعنی تجزیہ ہونے اور پھر انہیں مجھ تک پہنچنے میں کم و بیش 1 ماہ کا عرصہ لگا ہوگا۔ تصویریں بھی اسٹوڈیو کی بنی ہوئی نہیں بلکہ چلتے پھرتے کھینچی گئی تھیں۔ ان تمام باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بھارت میں ہمارے کسی گروپ کو یہ معلومات دینے والے کو خود اس کا علم شاید 1.5 ماہ قبل ہوا ہوگا۔ پاکستان جانے والی پروازیں شروع ہو چکی تھیں اور ان تینوں جاسوسوں نے اگر پروازوں کے اسی شیڈیول میں پاکستان جانا تھا تو سفارت خانے کی فائنل لسٹ میں ان کے نام ہونے چاہیے۔ میں نے لسٹ کو کئی بار پڑھا لیکن کوئی مہاجر فیملی ایسی دکھائی نہ دی جو 1 مرد اور 2 خواتین پر مشتمل ہو۔ میں صرف مفروضوں پر کام کر رہا تھا لیکن اکثر مفروضے ہی حقیقت ثابت ہوتے ہیں۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ کھٹمنڈو پہنچ چکے ہیں اور انہی پروازوں پر انہیں جانا بھی ہے۔ ان 2 باتوں کو بیس بنا کر میں نے امکانات پر سوچنا شروع کیا تو 2 باتیں سامنے آئیں۔ اول یہ کہ سفارت خانے کی فائنل لسٹ میں کھٹمنڈو کے گرد و نواح کے رہنے والے کئی مہاجر کنبے لیٹ ہونے کی وجہ سے شامل ہونے سے رہ گئے تھے اور ان کی جگہ پر دوسرے مہاجروں کو بھیجنے کی صوابدیدی اختیارات ہمارے سفارت خانے کو اور اسے مزید شرنک اور ڈیفینیٹ کرتے ہوئے سفارت خانے کے کسی ایک شخص کے پاس تھے، لیکن وہ شخص بھی صرف رجسٹرڈ مہاجروں کو بھیج سکتا تھا۔ گزشتہ 2 ماہ میں رجسٹر ہونے والے مہاجروں کی لسٹ کو بھی میں نے کئی بار پڑھا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا۔ اس عقدے کو حل کرنے میں کسی حد تک میرا ذاتی مفاد بھی تھا۔ اپنے محکمے کی طرف سے کھٹمنڈو میں مجھے پہلی بار ایک خاص مشن سونپا گیا تھا، ورنہ ہمیشہ عام ہدایات ہی ملتی تھیں۔ میں نے کھٹمنڈو میں پاکستان کے مفاد میں اب تک جو کچھ بھی کیا تھا یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی صوابدید پر ہی کیا تھا۔ اگر میں اس مشن کو کامیابی سے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو پاکستان واپسی کے لیے میں اپنے محکمے کو زیادہ زور دے سکتا تھا۔ محسن اور لڑکے کھٹمنڈو بھر میں پھیل گئے لیکن انہیں بھی ناکامی ہوئی۔ ہر روز شام کو محسن مجھے رپورٹ دیتا انہوں نے کھٹمنڈو کو کھنگال ڈالا تھا۔ راجہ بازار کے علاوہ ڈھول کھولا، ہنومان ڈھوکا اور کشمیری مسجد کے گرد و نواح کے تمام رہائشی علاقوں میں انہیں تلاش کیا۔ دیوی کی حویلی اور کاٹ کے مندر کے پیچھے کی گلیوں میں رہنے والے سوائے ان دنوں کے مہاجروں کی فلائٹس جاتی تھیں۔ ابھی ان کا آغاز تھا اور ہفتے میں صرف 2 فلائٹس تھیں۔ میں دن کا بیشتر وقت اسی گتھی کو سلجھانے میں گزار دیتا۔ شام کو اکثر کرنل آنند اور کیپٹن مان کی برین واشنگ سے فیض یاب ہوا۔ ان کے جانے کے بعد محسن کی ناکامی کی رپورٹس سنتا اور پھر مریم کے گھر چلا جاتا اور دن بھر کی پریشانی اور دماغی بوجھ کو اس سے باتیں کر کے دور کرتا۔ مریم نے ریسٹورانٹ کے کاؤنٹر پر بیٹھنے کے لیے ایک پڑھے لکھے نیپالی کا انتظام کر لیا تھا اور خود وہ دن بھر اردو سیکھنے اور پاکستانی رسم و رواج اور معاشرے میں خود کو ڈھالنے کی کوشش میں مصروف رہتی۔ اس کی اردو روانی میں زبردست اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر شام وہ مجھے اردو کے نئے سیکھے ہوئے فقرے سناتی۔ مجھے ملتے وقت وہ السلام علیکم کہتی۔ کئی بار اس نے دایاں ہاتھ ماتھے کی طرف لے جاتے ہوئے سلام بھی کیا۔ انہی دنوں ایک شام جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے مجھے آداب کیا اور اٹک اٹک کر بولی، قدم رنجا فرمائیے۔ میں نے اسے اتنی جلدی اردو سیکھنے پر داد دی۔ باتیں تو میں مریم کے ساتھ کر رہا تھا لیکن میرے دماغ کے ایک گوشے میں یہ سوال کل بلانے لگا کہ بہاری مہاجر تو ایسی سلیس اور لکھنوی انداز کی اردو نہیں بولتے۔ ان کی اردو کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ گزشتہ 28 سالوں میں انہوں نے 24 سال مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ گزارے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی اردو پر بنگالی رنگ بھی چھا چکا ہے۔ پھر مریم کسی بہاری خاتون سے اتنی عمدہ اردو کیسے سیکھ رہی ہے؟ میں نے مریم سے پوچھا کہ اس کی ٹیوٹر کی عمر کیا ہے۔
اس نے بتایا کہ 21-22 سال ہوگی۔ میں حیران تھا کہ جو لڑکی مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی اور جس کے گھر میں بھی بہاری اور بنگالی ملی جلی اردو بولی جاتی ہو، وہ کیسے اتنی صحیح اردو بول سکتی ہے؟ میں نے مریم سے پوچھا کہ اس کا رنگ اور قد کاٹ کیسا ہے۔ میرے اس سوال سے مریم نے کچھ اور ہی سمجھا اور الٹا مجھ سے سوال کرنے لگی کہ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اس لڑکی سے کیا دلچسپی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ میری اس لڑکی سے جسے میں نے دیکھا تک نہیں ہے کوئی بھی ذاتی دلچسپی نہیں، صرف ایک شخص سا ہے جسے میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف سے پوری طرح سے مطمئن ہونے کے بعد مریم نے بتایا کہ اس کا رنگ صاف اور قد نارمل ہے۔ نارمل سے تمہاری مراد یہاں کی بہاری خواتین جیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ان سے تو وہ خاصی لمبی ہے، مریم نے جواب دیا۔ 15-20 روز پہلے ہی میں نے اس سے ٹیوشن لینا شروع کی ہے۔ وہ خود ہمارے ریسٹورانٹ میں ملازمت کی تلاش میں آئی تھی۔ انگریزی بھی وہ بہت اچھی بولتی ہے۔ بڑے دکھ جھیل کر وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں گزشتہ ماہ ہی کھٹمنڈو پہنچی ہے۔ اس کی ماں بھی 2 بار اس کے ہمراہ ہمارے گھر آئی تھی، وہ بھی قدآور اور صاف رنگ کی ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی ہیں۔ ماں بھی بہت عمدہ انگریزی اور اردو بولتی ہے، لیکن تم تفصیلات کیوں جاننا چاہتے ہو؟ مریم کے دل میں شکوک نے پھر سر ابھارا۔ میں نے مریم کو سمجھایا کہ ایک محکمانہ گتھی کو میں کئی روز سے سلجھانے کی کوشش میں ہوں، لیکن کوئی سرا ہاتھ آتا ہی نہیں۔ ممکن ہے یہ محض میرا وہم ہی ہو، لیکن کل صبح تمہاری ٹیوشن کے دوران میں یہاں آؤں گا اور سیدھا اسی کمرے میں چلا آؤں گا جہاں تم ٹیوشن پڑھتی ہو۔ تم اس سے میرا تعارف اپنے منگیتر کے طور پر کروانا۔ اس سے تمہاری تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ارادے بالکل نیک ہیں۔ میں اس سے بے ضرر سے چند سوال پوچھوں گا۔ اس دوران تم بالکل خاموش رہنا اور اپنا ٹیپ ریکارڈر اسی کمرے میں چھپا کر رکھنا اور اس کا مائک ایسی جگہ پر اوٹ میں رکھنا کہ اسے دکھائی نہ دے۔ میرے آتے ہی تم ٹیپ چلا دینا۔ لیکن وہ تو پورا برقع پہنتی اور پردہ کرتی ہے، تمہارے سامنے وہ کیسے آئے گی؟ مریم نے پوچھا۔ دیکھو مریم، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ممکن ہے یہ محض میرا وہم ہو، لیکن دوسری صورت میں یہ ایک بہت تجربہ کار بھارتی جاسوس کے گینگ کی ایک اہم رکن بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس گینگ کی اطلاع کئی روز پہلے ہی پاکستان سے موصول ہو چکی ہے۔ محسن اور اس کے ساتھی اس گینگ کی تلاش میں ہر روز صبح سے شام تک بے سود سارے کھٹمنڈو کی خاک چھان رہے ہیں، اور میرا دماغ ان کے متعلق سوچتے سوچتے پک چکا ہے۔ اگر یہ محض میرا شک ثابت ہوا تو میں تمہارے سامنے اس لڑکی سے اس کی بے پردگی کے لیے معافی مانگ لوں گا، اور اگر وہ میرے شک کے مطابق جاسوسا نکلی تو پھر بے پردگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہے۔ میری دوسری بات بھی غور سے سنو۔ آئندہ نہ تو اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا اور نہ ہی اس کی لائی ہوئی کوئی کھانا یا پکانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے ہمراہ کبھی بھی گھر سے باہر نہ جانا۔ میں نے مریم کو اسی سلسلے میں مزید کچھ ہدایات دیں۔ جب میں نے مریم کو بتایا کہ میرے خیال میں یہ لڑکی جاسوسی کی اسی تکون کی ایک لائن ہے جس کے متعلق میں نے اسے کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا، اور اس نے خود اس مشن میں حصہ لینے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، تو مریم فوراً ہی ریڈ الرٹ ہو گئی۔ مریم کے گھر سے واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ واقعی میں جاسوسا ثابت ہوئی تو چراغ تلے اندھیرے کے مستاق یہ تو مریم کے گھر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ ہم کھٹمنڈو میں ایک دروازہ کھٹکھٹا کر اور ہر پتھر اٹھا کر اس گینگ کو تلاش کر رہے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے ہی میں نے اگلے روز ٹیوٹر لڑکی سے ملنے کے پروگرام کو آخری شکل دے دی، چونکہ یہاں پر معاملہ ایک لڑکی کا تھا اور محض اپنے شک کی بنا پر میں نے اس کی اصلیت جاننے کے لیے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ اس انٹیروگیشن کے بعد اس سے دوبارہ ملنا بھی مشکل دکھائی دیتا تھا، کیونکہ دونوں عورتوں نے میری تفتیش کے نتیجے میں مریم کو ٹیوشن دینا بھی بند کر دینی تھی۔ اس لیے میں نے ریپڈ اینڈ سیویئر یعنی تیز اور شدید ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ اس ایکشن کے دوران اگر وہ اپنی اصلیت اگل دیتی تو ٹھیک، ورنہ مجھے ایسا دوسرا موقع ملنا اگر ناممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ اگلی صبح میں اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ بازار گیا اور 30 کی بال کاٹنے کی مشین، ایک بڑی تیز کینچی، ایک داڑھی بنانے کا استرا اور درمیانی سائز کی 2 خالی شیشیاں خریدیں جن میں سادہ پانی بھی بھر لیا۔ ایک وسل یعنی سیٹی بھی خرید لی۔ اپنے پلان کے مطابق اپنی پوری تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ ہم مریم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے چینی دوستوں کو سمجھا دیا کہ وہ گھر کے باہر کھڑے رہیں اور سیٹی کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم میں چلے آئیں۔ پھر جو کچھ میں سمجھا سکوں یا جیسے مریم کہے اس پر فوری عمل کریں۔ میں بغیر اطلاع کیے مریم کے ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔
مریم اپنی ٹیوٹر سے اردو سیکھ رہی تھی۔ رومن رسم الخط میں وہ عام بول چال کے اردو فقرے اور ان فقروں کا انگلش میں ترجمہ لکھتی اور مریم کا اردو تلفظ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب تک وہ میری آمد کو محسوس کرتی، میں اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ مجھے یوں اچانک اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، میں پردہ دار ہوں۔ میں نے بڑے پرسکون اور دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو، تمہارا پردہ تو اب باقی رہا نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں تم سے بہت متاثر ہوں کہ تم نے اتنی جلد مریم کو اردو زبان اور اسلامی کلچر سکھانے میں خاصی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ میں تو اس بات پر بھی حیران ہوں کہ بہاری مہاجر ہوتے ہوئے بھی تم نے اتنی فصیح اور لکھنوی انداز کی اردو اور وہاں کا مخصوص اسلامی کلچر کیسے سیکھا؟ لڑکی نے بھرپور نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے تول رہی ہو کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور بولی، میرے والدین دہلی میں پھاٹک حبش خان میں رہتے تھے۔ پارٹیشن کے وقت دہلی میں فساد شروع ہوئے تو میرے والدین نے پاکستان ہجرت کرنے کا سوچا۔ میری والدہ کی ایک بہت گہری سہیلی نے انہیں مشورہ دیا کہ بجائے مغربی پاکستان کے ہم مشرقی پاکستان کو ہجرت کر جائیں۔ میری والدہ کی سہیلی کا نام آمنہ تھا اور ان کی شادی چٹاگانگ میں تعینات چٹاگانگ پورٹ کے ایک آفیسر سے ہوئی تھی، جو خود بھی علی گڑھ کے رہنے والے تھے۔ میرے والدین ہجرت کر کے چٹاگانگ میں آن بسے اور والد نے وہیں پر آمنہ آنٹی کے شوہر ایس ایم معروف کی مدد سے پورٹ پر مزدوروں کے ٹھیکے وغیرہ لینے شروع کر دیے۔ معروف صاحب کا عہدہ بڑھتا گیا اور وہ چٹاگانگ پورٹ کے جنرل مینیجر بن گئے۔ اس دوران آمنہ آنٹی کی دو چھوٹی بہنیں رضیہ آپا اور افسر باجی بھی چٹاگانگ آ گئی تھیں، جہاں ان کی شادیاں بھی دہلی کے مہاجر بجلی گھر کے ایک اعلیٰ افسر اور مرچنٹ نیوی کے ایک انجینئر سے ہو گئیں۔ میں چٹاگانگ میں ہی پیدا ہوئی اور وہیں بی اے کیا۔ میرے والد کا چٹاگانگ میں انتقال ہو گیا تھا اور میں اور میری والدہ بالکل تنہا رہ گئے، لیکن معروف صاحب، آمنہ آنٹی اور ان کے بہنوئی نے ہماری اس حد تک خبر گیری کی کہ ہمیں کبھی بھی مالی پریشانی کا احساس نہ ہونے دیا۔ سن 71 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں فساد پھوٹ پڑے تو ہم نے معروف صاحب کے گھر میں ہی پناہ لی تھی۔ معروف صاحب تو چونکہ سرکاری آفیسر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اور رضیہ آپا کے شوہر کا تبادلہ مغربی پاکستان میں کروا لیا۔ افسر باجی شادی کے بعد ہی مغربی پاکستان جا چکی تھی۔ ہم ماں بیٹی نے سوچا کہ دہلی چلے جائیں، جہاں میرے ددیال اور ننیھال تھے۔ اب تک تو ہم دہلی میں رہے، لیکن آخر کب تک خوف و ہراس کی زندگی بسر کرتے؟ ہم نے پاکستان آنا چاہا تو معلوم ہوا کہ جب تک کھٹمنڈو کے پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن نہ ہو، ہمیں پاکستانی پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم ماں بیٹی یہاں آ گئے۔ مالی طور پر ہم اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری والدہ اور والد کے رشتہ داروں نے بھی چلتے وقت ہمیں خاصے پیسے دیے۔ یہاں ایک متمول کشمیری فیملی نے ہمیں رہنے کے لیے اپنے گھر میں ایک کمرہ دیا ہے۔ مہاجروں کی فری ہوائی سفر کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ٹکٹ خرید کر تھائی ایئر لائنز یا رائل نیپال ایئر لائن سے پاکستان جائیں۔ ہماری ابھی تک پاکستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے۔ کشمیری خاندان کے سربراہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد ہماری رجسٹریشن کروا کر ہمیں ون وے پاکستانی پاسپورٹ دلوا دیں گے اور پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ یہاں بیکار رہنے کے بجائے میں نے سوچا کہ کچھ کام ہی کر لیا جائے۔ اسی کوشش میں اس ریسٹورانٹ میں آئی اور مریم کو ٹیوشن پڑھانے لگ گئی۔ اسے حسن اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اوائل زندگی میں اپنی پہلی ملازمت کے دوران چٹاگانگ میں معروف فیملی سے میں بہت اچھی طرح سے نہ صرف واقف تھا، بلکہ مجھے ان کے گھر کے ایک ممبر کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس وقت معروف صاحب چٹاگانگ پورٹ کے ڈپٹی جنرل مینیجر تھے۔ ان کی بیگم کا نام آمنہ تھا اور ان کی منجلی سالی رضیہ چٹاگانگ میں ہی ایک الیکٹرک انجینئر سے بیائی ہوئی تھی، اور سب سے چھوٹی سالی افسر بھی انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان دنوں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اتنے بھرپور تعارف اور ریفرنس کے بعد، جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا تھا، میرے لیے اس لڑکی پر شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ذہن میں بالکل کلیئر کر دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ناحق ایک پردہ دار لڑکی کو بے پردہ کیا اور اس سے بے جا سوالات پوچھے۔ ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے میں نے مریم کو سب کے لیے کافی بنانے کا کہا۔ مریم کافی بنانے چلی گئی تو بغیر کسی مقصد کے محض اس یتیم لڑکی کے خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ معروف فیملی میں تمہارے بقول شروع میں صرف افسر ہی غیر شادی شدہ تھی، اور اگرچہ تم عمر میں اس سے چھوٹی تھی، لیکن وہی تمہارے زیادہ قریب رہی ہوگی۔
لڑکی نے بتایا کہ جی ہاں، افسر باجی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ تو تم نے وہی اسکول جوائن کیا جس میں افسر پڑھتی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ جی ہاں، وہ 9ویں جماعت میں تھی اور انہوں نے خود مجھے اپنے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ لڑکی نے پورے اعتمادی سے جواب دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ افسر نے تمہیں جس اسکول میں داخلہ دلوایا وہاں وہ خود بھی پڑھتی تھی اور تمہارے بہت قریب بھی تھی، تم سے بہت پیار کرتی ہوگی۔ یہ بتاؤ کہ افسر میں کون سی ایسی بات تھی جو اسے دوسروں سے نمایاں کرتی تھی؟ لڑکی میرا یہ سوال سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا صرف وقت گزاری کے لیے، اتفاق سے میں بھی معروف فیملی کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے ان کے متعلق بالکل صحیح بتایا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ افسر نے اسکول اسپورٹس میں حصہ لینے کے لیے اپنے بال بالکل مردانہ انداز میں کٹوا دیے تھے۔ کیوں، یاد ہے نا؟ جی ہاں، بالکل یاد ہے، بلکہ معروف صاحب نے اس حرکت پر افسر باجی کو بہت ڈانٹا بھی تھا۔ لڑکی یہ جواب دیتے ہوئے اپنا لیڈیز بیگ اٹھانے کے لیے میز کی طرف بڑھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیگ اٹھاتی، میں لڑکی پر جھپٹا اور اسے دھکا دے کر اس کا بیگ اٹھا لیا۔ ساتھ ہی میں نے سیٹی بجائی۔ دونوں چینی دوست بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اسی دوران مریم بھی کافی کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے مریم کو کہا کہ چینی دوستوں کو کہے کہ اس لڑکی کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیں۔ مریم میں یہ بری عادت نہیں تھی کہ پہلے سوال جواب کر کے اپنی تسلی کرے اور پھر اگلا قدم اٹھائے۔ میں نے جو کچھ مریم کو انگریزی میں کہا اس نے فوری طور پر چینی دوستوں کو کہہ دیا۔ دونوں چینی آگے بڑھے تو اس لڑکی نے اچانک اپنی لات سے کراٹے کا ایسا بھرپور وار چینی دوست کے چہرے پر کیا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اب یہ لڑکی میرے اور دوسرے چینی دوست کے درمیان میں تھی اور کراٹے کے پینترے بدل بدل کر ہم دونوں کو بیک وقت اپنی زد پر لیے ہوئے تھی۔ مجھے اس کا بیگ کھولنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ میں نے لڑکی کی گھومتی ہوئی ٹانگ کے وار سے بچنا چاہتا تھا۔ جو ہی اس کا دھیان اور رخ چینی ساتھی کی طرف ہوا، میں لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے غافل نہیں تھی۔ اس نے مجھے ہٹ کرنے کے لیے سیدھی ٹانگ اٹھائی، جسے میں نے اپنے جسم کو لگنے سے پہلے ہی پنڈلی سے پکڑ لیا۔ یہاں میرا لمبا قد اور اسی حساب سے بازوؤں کی لمبائی کام آ گئی، ورنہ اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ چینی دوست ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑی ہی تھی کہ دوسرے چینی دوست نے پیچھے سے اسے بازوؤں سے دبوچ لیا۔ بے بس ہو کر وہ قالین پر گر تو گئی، لیکن ہم دو مضبوط مردوں کی گرفت بھی اس پر ہلکی پڑ رہی تھی اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کروانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ میں نے مریم کو رسی اور کپڑا لانے کو کہا تاکہ اسے باندھ دیا جائے۔ ہم نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے اور ٹانگیں باندھ کر منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کا چلانا بند ہو۔ چینی دوست تو اپنے ساتھی کو ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگا اور مریم میرے قریب آ گئی۔ میں نے لڑکی کا بیگ کھولا تو اس میں سے میک اپ کا سامان اور کچھ نیپالی کرنسی کے علاوہ 25 بور کا لوڈڈ پسٹل نکلا۔ ڈی ایم آئی نے مکمل ٹریننگ کے بعد ایک بھرپور اور چیلنج نہ ہو سکنے والی کور سٹوری کے ساتھ اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں، جن کا تذکرہ بعد میں آئے گا، اس کو پاکستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں بھی اس کی کور سٹوری سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ بات کے سوال میں نے محض پوسٹ سکرپٹ کے طور پر پوچھے تھے، جن کا جواب دینے میں وہ مار کھا گئی۔ معروف کی سالی افسر کے بال اس کی پنڈلیوں کو چھوتے تھے۔ اس کے بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ وہ اپنے بال خود نہیں دھو سکتی تھی، بلکہ دو بنگالی ملازمائیں اس کے بال دھوتی تھیں۔ وہ کبھی بھی چٹاگانگ میں نہیں پڑھی، بلکہ دہلی سے ایف اے کرنے کے بعد چٹاگانگ آئی تھی۔ اس کے بال اسی طرح لمبے اور گھنے تھے اور اتنے عجوبہ روزگار اور خوبصورت بالوں کو کٹوانے کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔